السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیا جو پروگرام عالمی پیغام پہ ہم نے شروع کیا تھا طب نبوی سے متعلق کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے کا، اس کا آج نیا شمارہ۔ آج میں آپ کو کلونجی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ اس کی کتنی افادیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بارہا احادیث میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک حدیث پیش کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ کالے دانوں میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک بار یہ فرمایا کالے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اب میں آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی دواؤں میں اکثر 70-80% لوگوں کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ کلونجی کے الگ الگ طریقوں سے علاج کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس کا بے انتہا فائدہ دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو اسی نیت سے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کلونجی دیتا ہوں، بڑوں سے لے کے بچوں تک، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ شروع میں ذرا سی ایک بات یہ بتا دوں کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو کلونجی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑا سا پاور بڑھاتی ہے، طاقت بڑھاتی ہے جسم میں، اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کی بلڈ پریشر کو یہ اور ہائی کر دے گی، تو اس لیے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے لینا۔ خیر، کلونجی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ پتھری کو باہر کر دیتی ہے، یہ رکے ہوئے حیض کو نکال دیتی ہے باہر، اور ٹانگوں میں درد ہو بچوں کے اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے تمام مرضوں میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ مائی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طب سے متعلق کچھ اپنے فائدوں کے لیے کلونجی کا اکثر استعمال کیا کرتے تھے۔ شہد کے ساتھ کلونجی کو ملا کر دینا ہم نے اکثر حکیموں کے نسخوں میں دیکھا ہے۔ تو کلونجی کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اور ان کالے دانوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی شفا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ پیشاب کو، رکے ہوئے پیشاب کو کھول دیتی ہے، یہ گردے میں پتھری جو ہوتی ہے اسے باہر کرتی ہے، یہ بہت سی بچیوں عورتوں کو جو ہے وہ دودھ نہیں اترتا، اس دودھ کو اتارنے کا کام کرتی ہے۔ اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں، جو رگوں میں خون رک جاتا ہے اسے باہر کرتی ہے۔ گلے میں کوئی تکلیف ہو تو اسے آپ، ایک چیز آتی ہے کست شیری، اس کے ساتھ ملا کے اگر آپ گلے کے لیے لیں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ کست کے بارے میں بھی آپ کو کسی دن کسی شمارے میں بتاؤں گا، اس کی بہت افادیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کلونجی کا تیل نکالا جاتا ہے، کیونکہ ایک بار ایک صحابی کہیں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کوئی بیمار ہوتا بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ کلونجی پیس کے اور اسے زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کے اس کی ناک میں ڈالو، اور وہ واقعی جو بیمار ہو رہے تھے وہ صحت یاب ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور کتنی سستی چیز ہے، ہر گھر میں یہ دستیاب ہو سکتی ہے۔ تو کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل ملا کے میں لوگوں کو دیتا ہوں ناک میں ڈالنے کے لیے۔ اس کا آپ یقین کریں کہ 50 سال پرانے سر کے درد لوگوں کے دور ہو گئے الحمدللہ۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ مائیگرین میں بہت فائدہ کرتا ہے، سر کے درد میں بہت فائدہ کرتا ہے، گلے کے جو بند گلا ہوتا ہے اسے کھولنے میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ کلونجی کو اگر آپ زیتون کے ساتھ ملا کے، اور کلونجی کے تیل کو اگر آپ چائے کے ساتھ ملا کے لیں گے تو آپ کی شوگر میں بہت فائدہ ہوگا۔ کلونجی کو شہد کے ساتھ ملا کے لیں گے تو آپ کی جو امیونٹی پاور ہے اسے بڑھاتی ہے، جو مطلب آپ کی مرضوں سے لڑنے کی جو طاقت اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں رکھی ہے اس میں بہت افادیت ہوگی۔ تو کلونجی کو تو ضرور آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ کے ساتھ پیس کے اسے کلونجی کو لیا کرتے، مطلب بتایا کہ کچھ حکیم اس طرح سے بھی دیتے ہیں کہ پیس کے دودھ کے ساتھ لینے میں بھی اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ حضور نے تو اس کی بہت افادیت بیان کی ہے۔ خود جتنے بھی حکیمی نسخے بنتے ہیں ان سب میں اکثر کلونجی کا استعمال اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے بہت، اس میں حدیث سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ لوگ کلونجی سے ہی فائدہ اٹھائیں گے، اور باقی انشاءاللہ اگلے شمارے میں کسی اور چیز کے لے کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔